کا مقام ظاہر ہوگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ گدڑی اپنے کاندھے پر لٹکی ہوئی ہوگی اور امت محمدیہ کے 70 ہزار گنہگار اس گدڑی کے ایک ایک دانے سے، ایک ایک ڈورے سے لپٹ کر کے پلچرات مار کر رہے ہوں گے۔ یہ ان گدڑی پوشوں کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ تو ان کی گدڑی کا مقام ہے۔ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو گدڑی کا مقام ہے کہ 70 ہزار گنہگار اس کمبل کے ایک ایک ڈورے سے لپٹ کر کے پل صراط کو پار کریں گے۔ تو اسی لئے کہنے والے نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشی کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اور گرد آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو۔ میلے کچلے دیکھ کر کے لوگ بڑے فتوے لگا، نگاہ والا جانتا ہے کہ میلہ کچلا ہے، لیکن مقام و مرتبہ کیا، کیوں میلہ کچلا پڑ رہا ہے؟ ہم تو آنکھ والے اندھے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم آنکھ والے ہوتے ہیں تو اس کو میلہ کچلا نہ سمجھتے ہیں، اس سے گھن نہیں کرتے۔ کہنے والے نے اس میلے کچلے کا مقام و مرتبہ بتایا کہ گرد آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، گرد آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنتیں بنتی بگڑتی ہے، کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنتیں بنتی بگڑتی ہے، اور یہ اس سے غریب نواز کے دن چل رہے ہیں نا۔ ہمارا تو آسرا ہی وہی ہے، ہمارا تو آسرا ہی وہی ہے۔ لوگ خوب ستائیں اور کوئی غم سننے والا نہیں ہو تو وہیں جا کر کے سناتے ہیں، اور کوئی کہتا ہوا یوں پہنچتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تمہارا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تمہارا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہم نے تو بھیک پائی ہے ہمیشہ اسی چوکھٹ سے، ہم نے تو بھیک پائی ہے ہمیشہ اسی چوکھٹ سے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ اور جب کوئی انسان الجھنوں میں پھنس جائے تو کہنے والا کہتا ہے خواجہ تمہارے سر پر تاج ہے مشکل کشائی کا، خواجہ تمہارے سر پر تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ کا سیدھا سادہ مسئلہ۔ اب یہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ جن کو ہم مانتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، آج ان کے ماننے کے اوپر بھی لوگ شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کا مقام و مرتبہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ حضرت عبد الرحمن جامی اپنی کتاب کے اندر تذکرہ جامی کے اندر لکھتے ہیں ایک روایت کو کہ میدان محشر کے اندر کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کا ذکر جمیل ہمارے حصے میں آیا ہے، ان کی خدمتیں ہمارے حصے میں آئی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم ان کے درباروں میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے بیچ کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگ پہچانتے نہیں ہیں، لوگ پہچانتے نہیں ہیں تو مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، اگر کوئی اللہ والا تمہاری بستی کے اندر قیام کرتا ہے، تمہارے گھروں کے آس پاس رہتا ہے، تو اپنے مقدر کے اوپر ناز کرو، اپنے مقدر کے اوپر ناز کرو کہ تم خوش نصیب ہو
فرمائے گا کہ میرے بندے تیرے نامۂ اعمال کے اندر کوئی بھی ایک بھی نیکی نہیں ہے، اگر ایک نیکی بھی ہوتی تو میں تجھے اس نیکی کے صدقے میں جنت میں داخل فرما دیتا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا میرے نصیب میرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کا ذکر کرے گا، دنیا میں جس بستی کے اندر وہ رہا کرتا تھا اس بستی کا ذکر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن سے فرمائے گا کہ سن، فلانی بستی کے اندر میرا ایک محبوب بندہ رہا کرتا تھا، کیا تو اسے جانتا اور پہچانتا تھا کہ نہیں، یہ بتا۔ یہ نسبت کے تعلق، اس کا مطلب یہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نمازیں مت پڑھو، روزے مت کرو، شریعت کی پابندی مت کرو، نہیں، یہ میں صرف ان کی عظمتیں بتا رہا ہوں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کا ذکر کرے گا کہ فلانی بستی کے اندر میرا محبوب بندہ رہا کرتا تھا، کیا تو اسے جانتا پہچانتا تھا، تو وہ بندہ کہے گا مولا میں تو اس کو جانتا تھا پہچانتا تھا۔ تو عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بس تیرا کام بن گیا، تیرے نامۂ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، لیکن میرے محبوب بندے کو جاننے پہچاننے کی وجہ سے جا، میں نے تیرے اوپر اپنی جنت کو حلال کر دیا۔ اللہ، اس کو جنت میں داخل فرمانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ ان گدڑی پوشوں کے مقام و مرتبے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے ان کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے رب اپنا ڈر بتا رہا ہے، فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو۔ اب یہ سچے کیسے سچے ہیں؟ ان کی زندگانیوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھو کہ ان کے پاس ایسا کیا تھا، ان کے پاس ایسے کون سے عمل تھے، ان کی زندگانی کیسی زندگانی تھی کہ آنے والا آیا، لوگوں نے چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سوچنے والی بات ہے کہ ان کے پاس تھا کیا۔ لوگ غریب نواز کی زندگانی بیان کرتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ غریب نواز کے پاس غریب نواز کا تھا کیا؟ بھئی غریب نواز کے پاس غریب نواز کا تھا کیا؟ کچھ اپنا بھی تو ہوگا نا، ان کی فیکٹری میں کچھ اپنا بھی تو ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن جب ہم ان کی زندگانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں ایک بات سیدھے طور پہ کہتا ہوں، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، ان کی فیکٹری میں ان کا پروڈکٹ مال کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا سب دوسرے کا تھا، دوسرے کا مال یہاں بیچا، لوگ چہرہ دیکھ کر کے ایمان لاتے چلے گئے۔ اب مال کس کا تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ غریب نواز کے کردار میں، غریب نواز کے اخلاق میں، غریب نواز کے سرابہ کے اندر جو کچھ تھا وہ آمنہ کے لال کا تھا، جو کچھ تھا آمنہ کے لال کا تھا۔ جب انہوں نے آمنہ کے لال کی سنتوں کو اپنایا، نبی کے اخلاق کی طرح اپنا اخلاق بنایا، نبی کے کردار کی طرح اپنا کردار بنایا، نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگانی کو ڈھالا، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنا سراپا بنایا، تو جدھر جدھر سے یہ آنے والا گزرتا گیا، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کی برکتیں تھیں، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں تصوف بیان کرو صاحب، میں کہتا ہوں نبی کی سیرت پڑھ لو، یہ تصوف ہے۔ نبی کی زندگانی کا عمل ہی تصوف ہے۔ بزرگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، تو نہ تلوار چلانے کی نوبت آئی، نہ تیر چلانے کی نوبت آئی، نہ بھالا چلانے کی نوبت
اب غریب نواز کا کردار کیسا کردار تھا؟ آج ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے انہوں نے جن کے دامن پکڑے پہلے وہ زندگانی تو دیکھو. صرف ان کے نام سے لنگر لٹا لے دینا، شیرین تبرک بنا دینا، کہ اس سے ان کی یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. ان جلسے جلوسوں کا، ان عرسوں کا اصل مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟